اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں مجذوب تاج شاہ لاہوری رحمت اللہ علیہ اور نورا کمہار کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ لیکن قبل اس سے فقیر تاج شاہ مجذوب لاہوری کے بارے میں چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، فقیر مذکور مست اور مجذوب تھے، کبھی شہر میں کبھی جنگل میں پھرا کرتے، زبان سے اکثر مستانہ باتیں سرزد ہوتی تھیں، کبھی حاضرین کے فی ضمیر سے بھی اطلاع دے دیا کرتے تھے۔ لاہور کے لوگ ان کے موتقد تھے۔ سکھوں کی سلطنت کی بربادی کا حال بہت پہلے ہی آپ نے بتا دیا تھا، یعنی جس روز مہاراجہ رنجیت سنگھ مرا اسی دن کہہ دیا کہ 9 برس اور سلطنت رہے گی، پھر پنجاب کے مالک فرنگی ہو جائیں گے۔ ان کے متعلق اور بھی بہت سارے تذکرے مشہور ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص جس کی اولاد نہ تھی دعا کے لیے حاضر ہوا، فرمایا اب تمہارے گھر بیٹا پیدا ہوگا اور عمر دراز اس کا نام رکھنا۔ چنانچہ وہ پیدا ہوا اور ایک لمبی عمر کا حامل ہوا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے مرض الموت میں آپ کو بلایا اور اپنی صحت کے لیے عرض کی۔ آپ نے جواب دیا کہ مرنا سب کو ہے، جس طرح تیرا اور میرا باپ مر گیا تو بھی مرنے والا ہے، چندن کی لکڑی تیرے جلانے کے لیے لانی چاہیے۔ یہ سن کر وہ نا امید ہوا۔ جب تاج شاہ قلعہ سے نکلے تو رنجیت سنگھ نے سن 1256 ہجری یعنی سن 1836 جان دے دی۔ تاج شاہ خود سن 1845 جاں بحق تسلیم ہوئے۔ مزار موچی دروازہ کے باہر سبز منڈی کے درے مشہور ہے اور 7 مسجد آباد۔ محکمہ اوقاف کے قبضہ کرنے سے واضح ہے کہ زیر مسجد دکانوں کی آمدنی کثیر ہوگی۔ اسی سال فقیر عزیز الدین مرحوم فوت ہوئے اور فقیر تاج شاہ کی وفات سے دوسرے سال سردار جواہر سنگھ وزیروں کو سکھوں کی فوج نے بلا کر ٹھکانے لگا دیا۔ الغرض اس طرح آپس میں لڑ کر سکھوں کے راجے اور سردار مارے گئے اور حسب پیشگوئی تاج شاہ انگریز حکمران بن گئے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت تاج شاہ مجذوب پنجاب کے دور دراز کے علاقہ میں گئے۔ وہاں پر سکھ حکمران تھا اور اس نے اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بھی فقیر یا کوئی بھی مجذوب، کوئی بھی درویش اس کے گاؤں میں رات نہیں ٹھہر سکتا۔ فقیر تاج شاہ مجذوب رحمت اللہ علیہ مختلف گھروں میں جاتے رہے، لیکن کسی نے بھی آپ کو رات ٹھہرنے کی اجازت نہ دی، کیونکہ حکمران کا یہ حکم تھا کہ کوئی بھی فقیر رات کو اس گاؤں میں نہیں ٹھہر سکتا۔ اتنے میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک کمہار جو کہ مٹی کے برتن بنا رہا تھا اپنی آوی کے پاس بیٹھا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ اس کے پاس گئے، اس نے آپ کا حال دریافت کیا تو آپ نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ نورا کمہار نے آپ کو آوی کے پاس ہی بٹھا لیا۔ سردی کا موسم تھا، اس لیے آگ کی تپش بہتر محسوس ہو رہی تھی۔ اس طرح فقیر تاج شاہ مجذوب نے ساری رات اس آوی کے پاس گزاری۔ اگلے دن جب آپ جانے لگے تو آپ کو نورا کمہار اپنے گھر لے گیا اور آپ کی خوب آؤ بھگت کی۔ آپ نے فرمایا کہ نورا کمہار اپنے برتنوں کا خیال اچھی طرح کرنا اور خود ہی ان کو آوی سے باہر نکالنا، اور آپ وہاں سے رخصت ہو گئے۔ رخصت ہوتے وقت آپ ایک نعرہ بلند کر رہے تھے، پنجابی، جے نہ ہندا نور کمہارا تے ساڑ دینا سی تیرا بلخ بخارا۔ یہ نعرہ لگاتے ہوئے فقیر تاج شاہ مجذوب وہاں سے رخصت ہو گئے۔ نورا کمہار دن کے پچھلے اوقات میں اپنی آوی کے پاس گیا جو کہ اب سرد ہو چکی تھی۔ اس نے برتنوں کو نکالنا شروع کیا۔ جو برتن نکلتا جاتا اس کی بیگم اس کے پاس بیٹھی اسے صاف کرتی جاتی اور حیران کن حد تک ہر نکلنے والا برتن سونے کا تھا۔ اس طرح جو برتن بھی نکالے گئے وہ تمام کے تمام سونے کے تھے۔ اس طرح وہ نورا کمہار جو کہ علاقے کا ایک کمی سمجھا جاتا تھا بعد میں ایک امیر ترین شخص بن گیا، لیکن وہ نعرہ ہمیشہ اس کے ذہن میں گونجتا رہا کہ جے نہ ہندا تو نور کمہارا تے ساڑ دینا سی تیرا بلخ بخارا۔ ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ۔ ناظرین کرام،
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور بوسیلہ سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام، تبع تابعین اور اولیاء عظام کے میں نے اپنی مدد آپ کے تحت آنکھوں کے لیے فری ہسپتال کا قیام کیا ہے، جہاں پر غریب اور نادار لوگوں کا مفت علاج معالجہ کیا جائے گا۔ ناظرین کرام، یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس میں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا۔ امید ہے کہ آپ اس کار خیر میں میرا ساتھ دیں گے۔ ہمارا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ چراغ روشن رہنے چاہیے۔ اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہیں تو درج ذیل طریقہ اختیار کر کے آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔